علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا صلی وسلم دائمن ابدن علی حبیبی خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یغفر لنا ما وداع واسع الترامیم۔ مولا صلی وسلم دائمن ابدن علی حبیبی خیر الخلق کلہم۔ میرے دوستوں بزرگوں، میرے بھائیوں بہنوں بیٹیوں، آپ کو پتہ ہے جیسے کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کے ہم روز معمول کے مطابق جو وظائف ہیں اہم جو رمضان کے حوالے سے ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج 18واں روزہ ہو چکا ہے اور 18واں روزہ میں ہم داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ 18ویں روزے کی سحری ختم ہو چکی ہے اور فجر کی نماز ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو 18ویں روزے فجر کی نماز کے بعد کا جو عمل ہے آج وہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ آیات پڑھنی ہے آپ نے اکیس مرتبہ۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات آپ نے پڑھنی 21 مرتبہ بعد نماز ظہر، یعنی کہ ظہر کی نماز پڑھ لی آپ نے، نماز کے بعد سورہ جمعہ آیت نمبر 4، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 40 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز عصر سورہ طلاق کی آیت نمبر 3، سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 آپ نے پڑھنی ہے 25 مرتبہ۔ بعد نماز مغرب، اب جیسے افطار کیا آپ نے، افطار کرنے کے بعد آپ نے جو افطار کے اندر دعا کی جاتی ہے وہ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز مغرب پڑھنی ہے، نماز مغرب کے بعد اواوین پڑھنی ہے 6 رکعتیں 2 کر کر، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا دعائے اقرب نجات یہ 21 مرتبہ پڑھنی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ پھر آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھیں گے، تراویح سنت موقدہ ہے وہ آپ ادا کریں گے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے تراویح پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے جو کہ صفحہ نمبر 44 پر موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دعا جمیلہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، دعائے جمیلہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 12 پر موجود ہے، 16 پر موجود ہے، 16 پر موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آج کا عمل ہو گیا ہمارا عشاء کا، اور میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں اس کو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ دیکھیں آپ کہ جو بھی عمل میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ 18واں روزہ ہے اور یہ فجر کی نماز ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آپ آ جائیں بعد نماز ظہر سورہ جمعہ کی سورہ جمعہ کی آیات نمبر 4 40 مرتبہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں عصر کی نماز کے بعد سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 یہ 25 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، جو کہ میں آپ کو کلیئر دکھا رہا ہوں الحمدللہ۔ اور اس کے بعد آپ آ جائیں مغرب کی نماز پڑھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اواوین پڑھیں، اس کے بعد آپ
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھیں، تراویح کے بعد سورہ یاسین آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ پیج نمبر بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، اور اس کے بعد دعائے جمیلہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، یہ پیج بھی نظر آ رہا ہے۔ اس طریقے سے یہ ہمارا عمل مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ میرے مرشد الحاج محمد رضا فریدی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رب العزت میرے والدین کے درجات کو بلند فرمائے، میرے دادا عبدالغنی، دادی میمونہ رحمت، جمیلہ پھپھو اور خاتون پھپھو، اور میرے کاکا محمد اسماعیل، اور میرے خاندان کے جد امجد اعظم شکروار بنی چھوٹ داتار سمن دیوان بالی پتر سرکار رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے درجات بلند ہو، میرے بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے درجات بلند ہو، غوث پاک کے درجات بلند ہو، خواجہ غریب نواز کے درجات بلند ہو، تمام آل رسول آل محمد کے صدقے میں ہمیں آل رسول کی سچی پکی غلامی میں رکھے اللہ تعالیٰ، اور نسبتوں سے جوڑ کر رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بے نمازی سے نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان مبارک حکیم خالی جاوید صاحب بزم فیضان فرید الدین نے صحیح کہا الحمدللہ، حکیم خالی جاوید صاحب نے جو کہ دربار اہلیہ پاک پتن شریف کے خلیفہ ہیں الحمدللہ، دیوان عثمان فرید چشتی دامن برکاتہ عالیہ شہزادہ گنج شکر دربار اہل بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے سجادہ نشیں اور زیر نشیں اور مسند نشیں الحمدللہ الحاج عاشق رسول دیوان عثمان فرید چشتی دامن برکاتہ علیہ کے خلیفہ حکیم خالی جاوید صاحب، انہوں نے صحیح کہا کہ ماہ رمضان مبارک ہمارے لیے ایک ماشاءاللہ سے اسکیم ہے، اور اس اسکیم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، تو ہم کیوں نہ اس اسکیم کے اندر اللہ کو راضی کر لیں اور جنت کما لیں۔ تو ہمیں جنت کمانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کا پڑوس نصیب فرمائے، ان کی آل کا پڑوس نصیب فرمائے۔ فی شان حبیب اللہ ملکاتہ صلی اللہ نبی حیات النبی یا الذین صلی علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علی محمد نبی امی وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ و اہل بیتہ و امتی وبارک وسلم وسلم علیہ۔ جن بھائیوں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کے حق میں یہ دعائیں قبول ہوں، اور اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سب کو خوش خرم رکھے اور آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فریدہ دستگیر بادشاہ مرشدہ خواجہ استفیل رحمت للعالمین، چشمے کرم فرما، 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 آمین 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 ثم آمین۔